بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ 3 دروس میں اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ علم العقائد کے بارے میں بھی جانا، اس کا تعارف بھی کیا اور ان فرقوں کے بارے میں بھی ہم نے جانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وحی کے نزول کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر موجود ہونے کے باوجود وجود میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کا رد فرمایا۔ اب ہم ان فرقوں کی طرف آتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے اور تابعین کے زمانے میں اور پھر بعد میں ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہوتے گئے، اور بعض تو وہ بھی فرقے تھے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نمودار ہو گئے تھے، اور ان کے جو سربراہان تھے، ان کے جو بانی تھے، وہ اپنے عقائد آہستہ آہستہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ظاہر کرتے تھے، اور حضور نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ اشارہ دیا اور فرمایا کہ یہی وہ شخص ہوگا جس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے، اور پھر حضور نے ان کے اوصاف بھی بیان کر دی، یعنی گمراہوں کی کیا صفتیں ہوں گی۔ بظاہر وہ کلمہ گو ہوں گے، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی پڑھیں گے، لیکن ان کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ اب ہم تفاصیل کی طرف بعد میں جائیں گے۔ تو ان فرقوں کو جاننا ہمیں کیوں ضروری ہے، اس پر بھی میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی کہ جب ہم ان باطل فرقوں کو اور گمراہ فرقوں کو اور بد مذہبوں کو، بدعتیوں کو جانیں گے تو ہمارے لیے راہ آسان ہو جائے گی۔ کس کی راہ آسان ہوگی؟ جو صحیح راستہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صرف ایک جماعت کے تمام 72 فرقے دوزخ میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من، وہ کون؟ حدیث دوبارہ سے میں آپ کو سنا دیتی ہوں، پچھلے درس میں بھی میں نے سنائی تھی، یہ یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفرق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحد، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور وہ سب کے سب دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک ہے، یعنی 72 دوزخ میں ہوں گے ایک کو چھوڑ کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اس عقیدے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی فرمایا حضور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وہ عقیدہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے ذریعے ہمیں دیا ہے، وہی عقیدہ درست ہے، اور وہی عقیدہ جو صحابہ نے حضور سے لیا ہے بلا کسی واسطے کے۔ حضور کے زمانے مبارک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیض حاصل کیا، تو فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ یا پھر وہی جماعت نجات پانے والی۔ گمراہ فرقوں کو جاننا ہمیں اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس عقیدے کو جان سکیں اور پہچان سکیں، اس پر ثابت قدم رہ سکے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اب چند ہم آیتیں اور چند احادیث مبارکہ اس کی اہمیت و ضرورت کے متعلق لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان عظیم 7 فرقوں، عظیم سے مراد ہے میجر، بڑے، عظیم یعنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ بڑے، تو ان 7 فرقوں کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ جو میں نے ابھی سنائی تھی آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 9، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ، صراط مستقیم دکھاتا ہے، درست راہ دکھاتا ہے، یعنی قرآن مجید جو درست راہ دکھاتا ہے تو وہی راہ پہ ہم چلیں گے تو وہ ہدایت والوں کی راہ ہوگی اور ان کی راہ ہوگی جن پر اللہ نے اپنے نیک بندوں کو چلایا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا، ہمیں دعا سکھائی اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت دے اس راستے کی، اس صراط کی جو مستقیم ہے، سیدھا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، ایک تو خود سورہ فاتحہ میں ہے اور ایک سورہ نساء میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب جو ہم نے حدیث شریف پڑھی تھی، حضور وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ راستہ، وہ عقیدہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب یہاں پہ
देखिए आयत मुबारक आ गई, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 69, वमन युतिअल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अल्लाह और उसके इताअत करने वाले लोग वही हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। यानी सूरह फातिहा में जिनके बारे में फरमाया है कि ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। 4 दर्जों में उनको बयान फरमा दिया। सबसे आला दर्जा नबियों का है, उसके बाद है सिद्दीकीन का दर्जा, फिर शुहदा का जिक्र फरमाया, उसके बाद सालिहीन का जिक्र फरमाया। फिर खुद अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की और फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। यानी अल्लाह ताला उभार रहा है बंदों को कि ये जो साथी हैं, नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सालिहीन हैं, इनका साथ होना कितनी अच्छी बात। आदमी इनके साथ जिंदगी गुजारे, आदमी जन्नत में इनके साथ रहे, आखिरत का सफर इनके साथ कटे, ये कितना अच्छा रास्ता है। लिहाजा दुआ करना सिखाया कि उनके साथ रहने की तुम दुआ करो, जिंदगी में उनके रास्ते पर चलने की और आखिरत में उनके साथ रहने की। क्योंकि सूरह फातिहा में तो दुआ सिखाई जा रही है कि उनके रास्ते पर चला जो हिदायत याफ्ता, जिन पर तूने इनाम किया है। उसके बाद आखिरत की बात फरमा दी और फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो इनाम के तौर पे फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला उनको उनके साथ रखेगा जिन पर उसने इनाम किया है, उन बंदों के साथ रखेगा जिन पर अल्लाह की खास नवाजिशात हैं, खास इनामात हैं। वो अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, बरगुजीदा बंदे हैं। कौन है वो? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि तमाम के तमाम फिरके जहन्नम में हैं सिवाय एक है। वो कौन है? वो लोग जो उस अकीदे पर हैं जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा। अब वो अकीदा कौन सा था उसको हम समझने के लिए इन आयत को पढ़ें। इन आयतों से हमें इतनी बात तो वाज़े हो गई कि सिराते मुस्तकीम जो है वो रास्ता अंबिया का है, सिद्दीकीन का है, शुहदा का है और सालिहीन का है। और सालिहीन वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया की इताअत की और सिद्दीकीन और शुहदा की पैरवी की। अंबिया की इताअत तो सबके ऊपर वाजिब है, फिर सिद्दीकीन और शुहदा के रास्ते पर भी ये चलते रहे। सबसे बाद वाला रास्ता है सालिहीन का, लेकिन आम लोगों से बहुत आला दर्जा है ये अहलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि हम दुआ करें कि इनके रास्ते पर हम रहें, यानी सिराते मुस्तकीम पर और अहलु सुन्ना वल जमात पर। जैसे जैसे मैं आयतें और अहादीस मुबारका आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आपको ये बात जहन नशीन हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने जिस रास्ते की बात की है, जिस सिरात की बात की है जो मुस्तकीम है, वो अहलु सुन्ना वल जमात। इससे जो हट जाएगा वो फिरके में बढ़ जाए। बिल्कुल सराहत के साथ आयतें और अहादीस हैं हमारे पास। अब हम सूरह अनआम की आयत नंबर 153 की तरफ जाते हैं। सूरा नंबर 6 आयत नंबर 153। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा फतबिऊहु व ला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। ये देखिए कितनी वाज़ेह आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो रास्ता है मेरा बिल्कुल सीधा रास्ता है, तुम इसकी इत्तिबा करो और तुम उन रास्तों की इत्तिबा ना करो। सीधा जो रास्ता है बिल्कुल सीधा, वो रास्ता मेरा है। अब जो ये दाएं बाएं टेढ़े मेढ़ी जो ये गलियां हैं, रास्ते हैं, तो फरमाया कि उन रास्तों की तरफ मत जाना, उन रास्तों पे न चलना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, तो ये जो दूसरे रास्ते हैं तुम्हें मेरे उस दुरुस्त रास्ते से हटा देंगे, भटका देंगे। अब ये जो दूसरे रास्ते हैं वो कौन से हैं? जाहिर सी बात है इस्लाम के अलावा जितने दीगर मजाहिब हैं वो भी इसमें आ गए। फिर अहलु सुन्नत वल जमात के अलावा जितने दीगर इस्लामी फिरके हैं, यानी कलिमा गो हैं, बज़ाहिर दाखिले इस्लाम हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, बिल्कुल मुसलमानों की तरह हैं, लेकिन उनके अकायद में बहुत बड़ा फसाद है जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। अहादीस की रोशनी में, आयत मुबारका की रोशनी। सूरह अनाम की जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल हमें वजाहत के साथ फरमा दिया, यानी ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला का जो सीधा रास्ता है इस्लाम है, उसी पे चलना है। उसके अलावा दीगर रास्ते जो हैं वो कहीं खाई में ले जाकर गिरा देंगे, जहन्नम में दाखिल कर देंगे, आदमी असल रास्ते से भटक जाएगा। और एक दूसरी अहम बात ये समझ में आई अगर आप गौर करें कि रास्ता सिर्फ एक नहीं है, कई रास्ते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि आप अगर मुसलमान हैं, कलिमा गो हैं, तो सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए, बात चीजों में तो होना चाहिए, लेकिन ये जो लोग फिरकों का इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं होते फिरके, सब
ایک ہیں, سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک ہیں, ہاں ایک ہیں, لیکن جہاں پہ عقیدے میں گڑبڑی ہوگی تو زبان سے کلمہ کہنا فائدہ مند نہیں ہوگا. ہم انہیں مسلمان ہی کہیں گے لیکن وہ گمراہوں میں شامل ہوں گے. تو آیت مبارکہ سے ہمیں ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک راستہ نہیں ہے بلکہ کئی راستے ہیں, السبل, کئی راستے. تو جو لوگ سرے سے دوسرے فرقوں کا انکار کرتے ہیں ان کی بات رد ہو گئی اس آیت مبارکہ سے, اور ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے تمام راستوں پہ چلنے سے انکار فرمایا ہے. اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے راستے کی پیروی کا حکم دیا ہے, اس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے جو مومنین کا راستہ ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے پہ چلے گا وہ گڑھے میں گرے گا, جہنم میں جائے گا. اب اس کی تفسیر میں ہم اور ایک آیت پڑھتے ہیں, سورہ نساء کی آیت ہے 115. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اب پھر دیکھ لیجیے آپ, ایک سیدھے راستے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی کے راستے. فرمایا کہ اور جو رسول کے خلاف جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے, قرآن نازل ہو چکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا اور بتا دیا. اس کے بعد اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اپنائے, مومنین کا راستہ چھوڑ دے اور دوسری راہ پر چلے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. پہلے تو یہ فرمایا کہ ہم اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیں, جس طرح وہ گمراہ ہو رہا ہے گمراہ ہوتا ہوا چھوڑ دیں گے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اس کے بعد فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور ہم اسے دوزخ میں داخل کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اگر ہٹا تو ایک تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں, اس کو چھوڑ دیں گے, جو کر رہا ہے کرنے دو اسے, دوسرا ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں. پھر فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا, کیا ہی برا راستہ ہے. جس طرح صحیح راستے اور صراط مستقیم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں, نبیین ہیں, صدیقین, شہداء, صالحین, ان کا ذکر کر کے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, کیا ہی اچھے دوست ہیں, کیا ہی اچھے ساتھی ہیں, کیا ہی اچھے رفیق, ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے. مومنین کو دلچسپی تاکہ ان میں پیدا ہو اور ایک شوق پیدا ہو ان کے ساتھ رہنے کا, ان کے راستے پر چلنے کا, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں, نیکیاں کریں, گناہوں سے بچیں, برے راستوں سے بچیں, تاکہ وہ کل کے دن ان اہل اللہ کے ساتھ رہیں. اب یہاں پر ان کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہٹ گئے, ان کے بارے میں فرمایا کہ جو دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں, اور فرمایا کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے, کیا ہی بری رہنے کی جگہ, بہت بری جگہ. اب اتنی چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اس کے علاوہ دیگر جو راستے ہیں, دیگر جو مذاہب ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں, جماعتیں ہیں, وہ گمراہ. اب ایک اہم چیز کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا آدمی ان گمراہوں کے ساتھ رہ سکا ہے, ان کے ساتھ میل جول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. بہت ہی اہم بات, چونکہ ہم چند آیتیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, اس کو آپ لکھیے اور استدلال کے لیے بھی آپ کو یہ کام آئے گی. سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہم سے خطاب ہے, فرما رہا ہے اے سننے والو, جب تم دیکھو کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, یا پھر ہماری آیتوں میں ایسے معنی نکالتے ہیں جو آیتیں متشابہات وہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے, ہمیں اس کی باریکی میں داخل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی آیتوں میں فَأَعْرِضْ عَنْ، آپ ان سے کیا کریے، منہ پھیر لیجیے. کب تک ان سے علیحدہ رہنا ہے؟ فرمایا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ دوسری بات میں نہ پڑے. جب وہ آیتوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں یا آیتوں سے منہ پھیر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اس کے بعد فرمایا اور جب کبھی تمہیں شیطان بھلا دے، شیطان اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اچھی باتیں بھلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ یا ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا. فلا تقعد بعد الذکر، جب تمہیں یاد آ جائے، شیطان کا جو وار تھا وہ ختم ہو جائے، تم جب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے یا پھر اللہ کی مدد کے ذریعے تم اس سے نکل جاؤ، اس وسوسے سے، اس کیفیت سے، تو اس کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھنا جو ظالمین. اب یہاں پہ ظالمین سے مراد کون ہے؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے. اب یہ بات میری نہیں ہے، مفسرین کرام نے فرمایا. امام بغوی نے اپنی تفسیر میں رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا اس آیت کے تحت ہر وہ شخص داخل ہے قیامت تک آنے والا، ہر بے دین، نیا دین والا اور ہر بدعتی، جو بھی نیا نیا دین لے کر آ رہا ہے، یعنی نیا نیا مذہب لے کر آ رہا ہے اور نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کر رہا ہے. بدعتی کون ہے؟ جو نئی چیزیں لاتا ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھی. اسی طرح حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت بد مذہبوں کے بارے میں نازل ہوئی. تفسیرات احمدیہ سے بھی میں ایک قول آپ کو سناتی ہوں. اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ فقہا کے کلام سے ظاہر ہے کہ یہ آیت اپنے مفہوم پر باقی ہے، یعنی جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت نازل ہوئی، وہاں پہ جب فرمایا گیا کہ آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا، یاد دہانی کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد، شیطانی وسوسے سے نکلنے کے بعد جب مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو فرمایا کہ یہ آیت اب بھی اپنے مفہوم پر باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی. اور یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ظالم قوم سے مراد بد مذہب ہے، فاسق ہیں، کافر. انہوں نے تو اور تھوڑی آگے کی بات کر دی، فاسقین کو بھی اس میں شامل کر لیا، اگرچہ کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، لیکن علل اعلان وہ گناہ کرتے. بعض تو وہ لوگ ہیں جو گناہ کو برا سمجھتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں اور توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسى اللہ ان يتوب علیہ، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معافی دے دے گا ان. اور یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی گناہ پہ مطلع نہ ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور بدی کے بارے میں فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے، وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اسے جان لیں. تو ایک وہ ہے جو گناہ تو کر دیتا ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے معلوم ہو، پھر اسے توبہ کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور نیکی کر دیتا ہے تاکہ وہ گناہ دھل جائے. اب دوسرا وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور اسے کیا ہوتا، کچھ ہونے کا نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی تو کر رہے ہیں، اس طرح کی تعویلیں کر کے خود بھی ہلاک ہوتا ہے، دوسرے کو بھی ہلاک کرتا ہے. تو تفسیرات احمدیہ میں آیا کہ اس آیت میں تمام جو ظالمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قوم ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو، تو ظالم سے مراد فاسق ہیں، کافر ہیں، بد مذہب، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا منع ہے، فقہا نے فرمایا. اب یہ فقہی مسئلہ بھی ہو گیا، قابل غور بات ہے. پہلے یا دوسرے درس میں نے جو بات آپ سے کی تھی کہ علم رکھنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں، میں ایسے علماء بھی نہیں کہوں گی، ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جنہوں نے نہ تو مدارس میں تعلیم حاصل کی، قرآن و حدیث اور فقہ اور اصول کی باضابطہ انہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، ان کا یہ میدان نہیں ہے، انہوں نے بس سیکھ لیا چونکہ انہیں بات کرنے آتا. ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ہمارا فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ میری امت کے متعلق اس شخص کا ڈر ہے جو منافق ہوگا اور زباندان ہوگا، کل منافق علیم اللسان. تو یہاں پہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر اس عالم سے ڈر ہے جو علم رکھتا ہے لیکن اپنے علم سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، نہیں، منافق فرما دیا. اگرچہ وہ واقعات علم رکھتا ہو لیکن جب اس کے پاس نفاق آ گیا تو علم اس کا فائدہ مند نہیں ہے. جس طرح ابلیس کو اس کا علم فائدہ نہیں دیا تکبر کی وجہ سے، اسی طرح عالم کو اس کا علم اس کے نفاق کی وجہ سے فائدہ نہیں دے گا، وہ عالم بچے گا ہی نہیں. اب یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ منافقین کے ساتھ، فاسقین کے ساتھ، کفار اور بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنا منع ہے. ہاں، ان سے معاملات کرنا ضروری، جتنا ضروری ہے ان سے میل جول رکھنا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ ان سے دوستی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بالکل صراحت کے ساتھ. ایک حدیث مبارک بہت ہی اہم ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد فرقوں کی طرف ہم آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے یکون فی آخر الزمان دجالون، فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے، اور فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں وہ لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ تو یہ حدیثیں جو گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں، نئی نئی حدیثیں لاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے، اور جو نئے مذاہب پیدا کرتے رہتے ہیں، نئی جماعتیں بناتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ دجال ہیں، کذاب ہیں، جو ایسی حدیثیں لاتے ہیں جو تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی، اور فرمایا اس کے بعد تم خود کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، یعنی وہ اگر تم سے قریب ہوں تو ان کو دور کر دو، اور تم خود اپنے سے ان کے پاس نہ جاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو، اور فرمایا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہو، اور دوسری جگہ فرمایا، اور ایک بہت ہی اہم حدیث شریف ہے، فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، فمن شذ شذ فی النار، جو علیحدہ ہوتا ہے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث شریف کو سنا کر بہت سارے لوگ الگ ہوئے تو جہنم میں چلے آتے۔ اب ہمارے لوگوں کو چونکہ جماعت کا معنی معلوم نہیں ہے، اردو میں جماعت کا مطلب کچھ اور ہے، عربی میں جماعت کا مطلب کچھ اور ہے، جب ہم حدیث شریف میں لفظ جماعت کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد جس عقیدے پر جمع ہیں وہ لوگ، سب سے زیادہ لوگ جس عقیدے پر جمع ہیں وہ ہے جماعت، اور اسی کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ ایک تو آپ نام یاد رکھیے اہل السنہ والجماعہ، دوسرا ہے لفظ جماعت یا ملت جو حضور نے فرمایا اہل سنت کے لیے، اور اس کے بعد اہم نام ہے سواد اعظم۔ تو سواد اعظم مراد ہوگا جب بھی ہم جماعت بولیں گے، جماعت سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ چلہ کروانے والی جماعت ہوتی یا پھر چند دنوں کی جو جماعت ہوتی، وہ جماعت ہم یہاں پہ مراد نہیں لے رہے، کیونکہ اردو میں بالکل معنی بدل جاتے ہیں، عربی میں معنی الگ ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، اس سے علیحدہ ہو جائے گا، نیا اپنا عقیدہ رکھے گا، وہ دوزخ میں چلے جائے گا۔ اب اس کو لے کر لوگ بات تو اچھی ہے، ظاہر سی بات ہے، حدیث شریف ہے، اچھی بات سے برا مفہوم یہ نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جماعت میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہماری جماعت میں رہیے، آپ اس علیحدہ ہوں گے تو بدعتی ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ متنبع رہنے کی ضرورت ہے، حدیث کو اس کے مفہوم کے مطابق سمجھنے کی ضرورت۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں تھوڑے سے الگ کلمات ہیں، فرمایا کہ کل فرقۃ منھا فی النار الا واحدۃ وہی الجماعہ۔ یہ دیکھ لیجیے بالکل کلیئر ہے، فرمایا ان 73 میں سے سب کے سب دوزخ میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، سوائے ایک کے، یعنی اس میں تاکید کرنا ہے، تاکید بتانا ہے، 72 دوزخ میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا، اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ 72 کے 72 دوزخ میں ہونے بتانے کے لیے پہلے 73 دوزخ میں ہے بتا دیا، اس کے بعد ایک کا استثناء کیا اور فرمایا کہ سوائے ایک کے، یعنی ایک کے ساتھ کوئی دوسرا یا تیسرا شامل نہیں ہے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ کون ہے؟ وہ جماعت ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حدیث شریف میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو واحد جماعت ہے، ان کے جماعت سے مراد کیا ہے؟ سواد اعظم۔ میں جماعت جب بھی بولوں گی آپ سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا جو عقیدہ ہے پوری دنیا میں سب کے سب وہ جماعت ہے، سوائے ان کے جو علیحدہ ہو گئے اور نکل گئے۔ تو پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی مسند احمد کی، ترمذی شریف کی، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں نجات پانے والے، وہ جو اس عقیدے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب یہاں پر بالکل وہی بات فرمائی کہ ایک جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہے۔ دیکھیے وہاں پہ ما انا علیہ و اصحابی فرمایا، یہاں پر جماعت کا لفظ فرما دیا، اسی سے نام نکلا ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ اہل سنت کا نام تو نکلا ما انا علیہ احادیث کے الفاظ سے، جس پر میں ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، اور وہ اصحابی جو فرمایا، یہاں پر فرمایا الجماعہ والجماعہ۔ اب جو صحابہ سے ٹکرا کے صحابہ کے سامنے اپنے اپنے فرقے ٹھہرا لیے، وہ فرقے جو ہیں وہ جہنمی۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، ہم اب آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث شریف آخری یہ لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور ایک دجال ہے جس کا مجھے میری امت کے متعلق ہو، اور وہ کون ہے؟ غیر الدجال ہے، دجال کے علاوہ ہے لیکن دجال سے زیادہ ان کا ڈر ہے۔ اس کے بعد فرمایا الائمۃ المضلون، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، فرمایا وہ امام ہیں جو گمراہ کرنے والے، یعنی یہ کوئی عامی مسلمان بھی نہیں ہوں گے، عام کلمہ گو نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہیں کہ لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لوگ
انہیں جانتے ہوں گے, لوگ ان کی پیروی کرتے ہوں گے, ان کے گروہ میں شامل ہوں گے اور یہ سربراہ ہوں گے, یہ امام ہوں گے. امام ہو کر اپنے تحت جتنے لوگ ہیں ان کو گمراہ کر رہے. تو حضور نے فرمایا کہ الائمہ المضلون, ایسے امام, ایسے ائمہ جو گمراہ کرنے والے. اب اتنی احادیث بہت ہو گئی, آپ کو کافی ہے, اس کو یاد رکھیے, اس کو لکھیے اور آگے بھی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, تاکہ جو لوگ اہل سنت والجماعت پر قائم ہیں وہ اپنے عقیدے کو برحق سمجھتے ہوئے اس پر قائم رہیں. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کو مان تو رہیں, اس میں شامل بھی ہیں, داخل بھی ہے, لیکن معترضین کے اعتراضات کو دیکھ دیکھ کر, سن سن کر وسوسے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. تو ان وسوسوں کو دور کرنا ضروری ہے. ایک تو ان کی صحبت میں نہیں رہ کر, ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کر, دوسرا اہل سنت والجماعت کی حقانیت کو جان. اب ہم فرقوں کی طرف آ جاتے ہیں. ایک اہم بات آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اگرچہ کہ یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگ گئے یہ گمراہ جو, لیکن یہ بعد میں جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ان کی جڑیں پختہ ہوتی رہی, اور علماء کرام کی ایک جماعت نے ان کا رد کرنا شروع کیا, جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو عقلی اور نقلی طور پر رد کرتے تھے, یعنی آیات و احادیث کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے, ان کو متکلمین کہا گیا. علم الکلام والے وہ تھے. تو اصحاب علم کلام نے ان کا رد کیا اور ان کے لیے ان کے رد پر باضابطہ کتابیں لکھی, تاکہ اہل سنت والجماعت محفوظ ہوں اور اپنے عقیدے کو سمجھیں اور ان کے قریب نہ جائیں جو گمراہ. اب جو علم کلام کی تدوین سے پہلے ہوا تھا وہ کیا تھا؟ سب کا عقیدہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا تھا. وہاں پہ کیا ہے, علم کلام کے تدوین کی ضرورت نہیں تھی, باضابطہ کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی ائمہ کرام نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور ان عقائد کو ثابت کیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عقیدہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اور جماعت صحابہ. اور بالکل صراحت کے ساتھ ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں ان عقائد کو لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ عقیدہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ بالکل 100% یہ عقیدے ہیں جو صحابہ کرام کے تھے, جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے. اس کے لکھتے جائیں گے. جیسے امام اعظم کا رسالہ ہم لے لیتے ہیں الفقہ الاکبر, تو امام اعظم نے صحابہ کا طریقہ اس میں بتا دیا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں ہمیں بتا دیا. تو ہم جیسے جیسے ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں گے تو ہر جملے کی اپوزٹ میں ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا, یعنی وہ ہر جملے سے ایک فرقے کا رد کرتے. اکثر اس میں عبارتیں ایسی آپ کو ملے گی کہ ان کو وہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی, اس لیے ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ان عقائد کا رد کریں جو گمراہوں کے ہیں اور جو صراط مستقیم سے ہٹ کر نئے نئے راستے نکالے گئے. اب جو نئے راستے انہوں نے نکالے تھے ائمہ کرام نے اور متکلمین نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا, اور ان کے نام بھی ہمیں دے دیے کہ ان کے نام یہ ہیں, ان کے عقائد یہ ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا یعنی گمراہوں کی علامتیں بتا دی انہوں نے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ عام مسلمان ہیں, اہل سنہ والجماعت ہیں, پہچاننے میں آسانی ہو. اب ان فرقوں کے نام کیا تھے؟ پہلا تھا معتزلہ, دوسرے ہیں شیعہ, تیسرے خوارج, چوتھے مرجیہ, پانچویں نجاریہ, چھٹویں جبریہ, ساتویں مشبہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ ناجیہ ہے. یاد رکھنے کے لیے ہم یہ 8 ناموں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. علماء نے اسی طرح کیا ہے. ناجیہ جو ہے وہ ہے الجماعہ یا پھر السواد الاعظم یا اہل سنہ والجماعہ. اب یہ پہلے فرقے کی طرف ہم آتے ہیں. مختصر سا تعارف ان تمام فرقوں کا ہم کرتے ہوئے جائیں گے. پہلا فرقہ ہے معتزلہ. یہ فرقے کا بانی تھا واصل بن عطا. اس کا جو بانی تھا اس کا نام ہے واصل بن عطا. اب میں جیسے جیسے بات کرتے جاؤں گی آپ پہلے جو پڑھ چکے ہیں آیات اور احادیث اس سے جوڑ کر دیکھتے جائیے. ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ دجال سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں. اب ان کا جو سردار ہے واصل بن عطا یہ انہی میں. اب یہ تھا کون؟ حضرت امام حسن بصری کا شاگرد تھا. یہ دیکھیے شاگرد کسی کا ہونا, بڑے استاذ کا شاگرد ہونا اہم نہیں ہے, اس کے طریقے پہ چلنا اہم ہے. شاگرد تو امام حسن بصری کا تھا. ایک خاص مسئلے میں کیا کیا, امام حسن بصری سے اعتراض کیا, ان کی مخالفت کی. وہ مسئلہ کیا تھا سمجھیے. اب میں مختصر سے آپ کو بتا دیتی ہوں, شاید میں نے پہلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا. اس نے یہ نئی بات ایجاد کی اور کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے. اس نے ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا کر دی اور کہا کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک منزل ہوتی ہے, اس میں وہ ہوگا نہ تو وہ مومن رہے گا نہ کافر رہے گا. حالانکہ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہگار ہوتا ہے. اگر علل اعلان وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے. ویسے گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہی ہوتا ہے, توبہ اس کی
اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام کے تمام گناہ اس کے معاف کر دے، چاہے تو وہ شفاعت کے ذریعے معاف کرے یا بغیر شفاعت کے معاف کرے، یا پھر اس نے گناہ کبیرہ پہ جو توبہ کی ہے اللہ چاہے قبول کرے نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اور صحیح عقیدے پر قائم ایک بہت بڑے فلسفہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے، جو واصل بن عطا نے حضرت حسن بصری کے سامنے ایک تقریر کی مسجد میں، تقریر یعنی ایک اس نے بہت تفصیلی کلام کیا اور کہا کہ آدمی گناہ کبیرہ کرنے سے مومن نہیں رہتا اور پھر کافر بھی نہیں ہوتا، بالکل نئی بات اس نے کر دی۔ امام حسن بصری نے وہیں پر اس کو الگ کر دیا جب اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا اور صراحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ وہ بتا رہا ہے تو ایسوں کو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن بصری نے فرما دیا اعتزل عنا، تم ہم سے دور ہو جاؤ، اسے دھکار دیا، اس کو علیحدہ کر دیا، اور اسی لفظ سے ان کا نام پڑ گیا معتزلہ، یعنی اہل سنت سے الگ ہونے والے، اور پھر وہیں سے معتزلہ کا وجود ہو گیا۔ یا پھر اور ایک بھی لفظ آیا ہے قد اعتزل عنا، امام حسن بصری نے یہ فرمایا کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ قد اعتزل عنا واصل، واصل ہم سے الگ ہو گیا ہے جب سے اس کی جماعت کا نام معتزلہ ہو گیا۔ اب معتزلہ کا دوسرا نام قدریہ بھی ہے، یہ بھی نوٹ کریے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال بندوں کی قدرت اور تخلیق سے ہوتے ہیں، یعنی بندہ خود اپنے افعال کا خالق، اور ان افعال میں قضاء و قدر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معتزلہ کا خود کا کہنا ہے کہ قدریہ کہلانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ الگ سے اور ایک بھی ہے نا قدریہ، کیونکہ وہ لوگ قدریہ وہ لوگ ہیں جو افعال خیر و شر کو تقدیر الہی سے مانتے ہیں، کیونکہ جس نے قدر کو ثابت مانا وہی قدریہ ہوگا۔ ہم تو قدر کے منکر ہیں، یعنی معتزلہ جو ہیں وہ قدر کے منکر ہیں، اور قدریہ جن کا نام مشہور ہوا ان کا مسئلہ بالکل برعکس ہے۔ اب قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کو پیدا کرنے والا ہے، افعال کا خالق ہے نعوذ باللہ، اور جب وہ بدی کرتا ہے تو وہ بدی کا خود خالق ہے، یعنی اچھی بری چیز وہ اللہ کی طرف سے نہیں مانتے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، ہم نے آپ کو حدیث احسان میں پڑھ کے سنایا، حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ قدر جو ہے اچھی بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اعمال کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس پر بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، اور ایک حدیث شریف بھی ہے ان کے بارے میں، حضور نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ جو ہیں اس امت کے مجوسی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب تھوڑا سا آگے جائیں گے، اچھا مجوس کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کو؟ کیونکہ قدری اور مجوسی جو ہے نا دونوں ایک عقیدے میں متفق ہیں۔ اب یہ جو قدریہ والے ہیں یہ ان کے پاس خالق متعدد ہے، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا خالق، لہٰذا ان کے پاس متعدد خالق ہو گئے۔ اور مجوس کیا ہے؟ دو خالق کو مانتے ہیں، خالق خیر کو مانتے، خالق شر کو مانتے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ مجوسیوں کا جو خیر کو پیدا کرنے والا ہے اس کو یزدا بولتے، اور جو شر کو پیدا کرنے والا ہے اس کو اہرمن نام دیتے۔ اور قدریہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے افعال کا خالق مانا جائے، وہ ہر بندے کو اس کے اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں۔ میرے خیال سے اتنی ان کی تعریف کافی ہوگی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ معتزلہ کے اہم چند عقائد کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے اپنا نام اپنی کتابوں میں اصحاب العدل والتوحید رکھا ہے۔ اب دیکھیے مزیدار، اور اکثر احادیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی کی بڑی صحبت ان کو حاصل ہے، تو تابعین میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ حضرت امام حسن بصری سے جو بات کر کے اور اپنے عقیدے کو ثابت کر کے ان کی مجلس سے علیحدہ ہونے والے نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا، یعنی اپنی گمراہی کو چھپانے کے لیے اپنا نام انصاف والا، توحید والا رکھا۔ ان کے پاس تو توحید کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ خیر کو پیدا کرنے والا، شر کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہر آدمی کو اپنے اعمال کا خالق بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس توحید کہاں رہی؟ توحید وہاں تو ختم ہو گئی، لیکن نام کیا رکھا؟ اصحاب عدل و توحید۔ تو یہ جو نام ہوتے ہیں یہ دھوکہ دینے والے، ناموں کی طرف نہیں جانا ہے، نام دھوکہ دینے والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے ان کا نام معتزلہ رکھا، یہ اپنا نام اصحاب عدل و توحید رکھے۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مختصر سی بات میں کر کے آگے بڑھ جاؤں گی، اگلے بھی عقائد کو ہمیں پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کی بھلائی اور مطیع و فرما بردار بندوں کو ثواب دینا واجب ہے، اور اللہ اس امر میں کوتاہی نہیں کرتا جو اس پر واجب ہے، نعوذ باللہ۔ اسی کا نام وہ عدل رکھتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے خیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑی خیر یعنی جنت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی داخل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے داخل ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوگا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کا بدلہ دے، تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ پر چیزوں کو واجب کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی جود و سخا سے عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز کوئی واجب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق مانتے ہیں، حادث مانتے ہیں، اور حروف اور آواز سے مرکب مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید غیر مخلوق ہے اور قدیم ہے، اور یہ جو آواز سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ ہماری اپنی آوازیں ہیں۔ قرآن مجید کا جو نزول ہوا اس شان سے ہوا، اس کیفیت سے ہوا جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اس طرح ہوا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید الفاظ ہیں، قرآن مانتے ہیں۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن برحق ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ان کا یہ انکار ہے، یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے افعال میں حکمت و مصلحت کی رعایت، مطیع اور توبہ کرنے والے کو ثواب دینا اور مرتکب کبیرہ کو عذاب دینا واجب ہے۔ نیکی کر رہا ہے اگر کوئی تو اس کو ثواب دینا اللہ پہ واجب ہے نعوذ باللہ، اور کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو سزا دینا واجب ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، جس کو جو چاہے وہ عنایت فرما دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پر چیزوں کو لاگو کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کے 20 فرقے ہیں، فرقوں کے ہم خالی نام پڑھ لیں گے، تفصیل میں ہم بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ پہلا تھا واصلیہ، دوسرا فرقہ تھا ان کا عمریہ یا عمریہ، عمر بن عبید سے یہ فرقہ منسوب ہے، اور ایک ہے حذیلیہ جو ابو حذیل سے منسوب ہے، انہی کے ماننے والے ہیں یہ۔ اسی طرح اس کا نظامیہ، نظامیہ نام ہے اس فرقے کا، ان کے بھی بہت سارے الگ عقائد ہیں، یعنی آپس میں معتزلہ میں 20 حصے بن گئے اور سب کے الگ الگ عقائد ہیں۔ ابو علی عمر بن قائد اسواری نام کا ایک شخص تھا، اس کے متبعین ہو گئے تھے، ان کا نام اسواریہ ہے۔ اس کے بعد ایک تھا اسکاف، محمد بن عبداللہ نام تھا اس کا، اس کے ہو گئے اسکافیہ۔ اس کے بعد 7واں فرقہ ہے جعفریہ، یہ آپ میں سے اگر کوئی یاد کرنا چاہ رہا تو یاد کر سکتا، لیکن کم سے کم نوٹ کر کے رکھیے علم کے لیے، اصل چیز تو ان کے عقائد کو جاننا ہے۔ اسی طرح بشریہ ہے، بشر بن معتمر کے ماننے والے تھے یہ، اور ایک ہے مزداریہ، ابو موسیٰ عیسیٰ بن صبیح مزدار کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ، اور ایک ہے ہشامیہ، ہشام بن عمر فوتی کے متبع ہیں یہ۔ ہشامیہ کے بعد میں ایک ہے حابطیہ، احمد بن حابط کے ماننے والے، اور ایک ہے حدبیہ، حدبیہ یہ فضل حدبی یا پھر حدثی کی جماعت ہے، ان کے ماننے والوں کو حدبیہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے معمر بن عباد سلمی کے ماننے والے، یہ معمریہ ہیں، یہ پہلی دوسری صدی کے ہی ہیں یہ، ان میں سے اکثر یا تیسری صدی کے۔ ثمامیہ، ثمامہ بن اشری نمیری کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد ہیں خیاطیہ، ابو الحسین بن ابو عمر خیاط کے پیروکار ہیں، ان کے بھی اسی طرح کے گمراہ عقیدے ہیں۔ اس کے بعد ہیں کعبیہ، ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن محمود بلخی کعبی کے ماننے والے ہیں، یہ بغداد سے تھا یہ۔ اس کے بعد ہے جبائیہ، یہ مشہور ہے، ابو علی محمد بن عبد الوہاب جبائی کے متبعین ہیں، یہ بصرہ سے تھا۔ تو یہاں پر ان کے فرقے ختم ہوئے، دوسرے فرقے کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا فرقہ شیعہ ہے۔ اب شیعہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت علی کے ہمراہ ہونا اچھی بات تھی، لیکن انہوں نے جو عقیدے اس کے بعد میں اپنا لیے وہاں پہ خرابی پیدا ہوئی۔ حضرت علی کا نام لیا انہوں نے، آپ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ علی ہی نص جلی یا خفی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انہوں نے انکار کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، تینوں خلفائے راشدین کا انہوں نے انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی خلیفہ بننا چاہیے تھا، حضرت علی ہی نص جلی یا نص خفی کے ذریعے پہلے خلیفہ۔ تو ان کا سب سے بڑا فساد یہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ خلفاء کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ ہے۔ تو ان کے عقیدے کا سب سے بڑا فساد یہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام ہیں، خلیفہ ہیں، اور امامت و خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے خارج نہیں ہوگی۔ اگر ان سے امامت خارج ہوگی تو اس کے دو سبب ہیں، یا تو کوئی دوسرا شخص ظلمن امام بن جائے گا، یا حضرت علی یا ان کی اولاد کسی دوسرے امام کی اتباع کر لیں گے، یعنی ہر دو صورتوں میں
یا تو ظلمن یا پھر صلح کے ذریعے. اب ان کے عقیدہ جو ہے وہ بہت ساری احادیث مبارکہ سے ٹکراتا ہے. اب دیکھ لیجئے حضرت امام حسن بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ شہزادہ سردار ہے. اور فرمایا کہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شان بیان کی، حضرت امام حسن نے بہت بڑے اختلاف کو ٹلا دیا اور صلح فرما دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہم اگر کسی امام کے تابع ہو جائیں، کسی کی اتباع کر لیں، تو یہ بھی خلاف کیا بولیں گے حقیقت ہے. یا تو وہ کسی کی اتباع کر لیں گے یا ظلمن کوئی امام بن جائیں گا. ہر دو صورت میں خرابی ہی ہے. اصل میں حضرت علی اور ان کی اولاد کو ہی امام ہونا چاہیے، دوسرے کوئی اس کے حقدار نہیں. اب شیعوں میں 22 فرقے بن گئے. اب ان میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے، ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. ان میں سے جو بڑے فرقے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایک تو غلات ہیں، دوسرے زیدیہ ہیں، تیسرے امامیہ. اب ہر ایک میں سے بہت سارے فرقے ہوئے. غلات میں 18 فرقے ہو گئے. سب سے بڑا فرقہ جو تھا وہ عبداللہ بن سبا کا تھا. عبداللہ بن سبا جو تھا یہ یہودی تھا اور اس نے بہت ہی خطرناک گیم کھیلی اور سیاسی اس کی جماعت اس نے بنائی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا اس نے کام کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت یہ اس نے فتنہ پیدا کیا. تو عبداللہ بن سبا کے ماننے والے جو ہیں وہ سبائیہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے نمبر 2 کاملیہ. یہ فرقہ ابو کامل کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ان کا سب سے خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ صحابہ کو کافر مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کے بارے میں تو آیات مبارکہ ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، صراحتاً قرآن کی آیتوں کا یہ انکار کرتے ہیں. ابھی یہ فرقے ابھی دنیا میں موجود ہیں. یہ فرقے جو ہم پڑھ رہے ہیں نام الگ الگ بعض کے ہو گئے، بعض کے نام اسی طرح ہیں. تیسرا فرقہ ہے بنانیہ یا بیانیہ. ہم شیعہ کا ختم کر کے روکتے ہیں، باقی کے 5 فرقے ہم کل پڑھیں گے. بنانیہ یا بیانیہ یہ بنان بن سمان تمیمی نہدی یمنی کی جانب منسوب ہے. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ انسان کی صورت پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں اور انسان جیسے صورت کو ثابت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جسم بھی ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا جسم ہلاک ہو جائے گا، صرف چہرہ باقی رہے گا. اور دلیل دیتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات. تو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد اللہ کا وہ چہرہ لیتے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر گئی، پھر ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ میں، پھر ان کے بعد ابو ہاشم میں. نعوذ باللہ بہت ہی گمراہ کن عقائد ہیں ان کے. چوتھے نمبر پر ہے مغیریہ. مغیریہ جو ہے یہ مغیرہ بن سعید عجلی سے منسوب ہے. یہ ابھی اللہ تعالیٰ کو ایک مرد کی صورت میں مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہے منصوریہ. اب منصوریہ جو ہے یہ ابو منصور عجلی کے متبع ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ابو الخطاب نام کا ایک تھا، اس سے منسوب ہے خطابیہ. اور خطابیہ جو ہے ان کے بھی عقائد ہم فی الوقت عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں، تفصیل زیادہ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے 8واں غرابیہ اور زبابیہ. غرابیہ کہتے ہیں کہ محمد اور علی کی صورت میں مشابہت تام تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے مشابہ ہے بلکہ اس سے زیادہ. تو غراب کوے کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کا نام غرابیہ پڑا. اور یہ عقائد کا ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ ان کے عقائد کا فساد معلوم ہو. نام علی علی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کے دیوانے ہیں، تو سنی بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ اہل سنت سے تو یہ بظاہر اچھے دکھ رہے ہیں. تو ان کے عقائد میں بہت بڑا فساد ہے. اس کو بتانے کے لیے چند چیزیں میں ذکر کر رہی ہوں، تفصیل سے ہمیں اب پڑھنا نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت علی کے پاس بھیجا تو حضرت جبریل نے غلطی کی اور بجائے حضرت علی کے سیدنا محمد رسول اللہ کے پاس انہوں نے وحی یا پھر رسالت پہنچا دی. حضرت علی کو وہ رسول ماننا چاہتے ہیں. ان کا ایک شاعر کہتا ہے غلط الامین فجاز ہا عن حیدر. امین نے یعنی روح الامین نے غلطی کی اور وہ حیدر کے بجائے کسی اور کو اس نے رسالت دے دی. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد 90 ہے ذمیہ. ذمیہ یعنی ذمیہ. ان کا لقب ذمیہ اس لیے پڑ گیا کہ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی تو ان کا نام ذمیہ پڑ گیا. اس کے بعد اب ان کا یہ ہے کہ خدا 5 شخص ہیں، 5 خداؤں کو وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہ 5 خدا مانتے ہیں یہ. نعوذ باللہ. اور ان کے عقائد کا بالکل صراحتاً رد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم اس طرح نہ کہو جیسا نہ کرو جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی فضیلت اتنی بڑائی کہ خدا بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 10واں ہے ہشامیہ، یہ ہشام بن حکم کے ماننے والے تھے۔ اس کے بعد 11واں فرقہ ہے زراریہ، یہ زرارہ بن اعین کوفی کے ماننے والے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ حادث ہے۔ ہم مانتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات قدیم ہے۔ اس کے بعد ہے یونسیہ، یہ یونس بن عبد الرحمن قمی سے منسوب ہے۔ شیطانیہ ہے، یہ کس سے ہے؟ شیطان طاق کے پیروکار ہے۔ یہ اصل نام اس کا محمد بن نعمان تعالیٰ اس پر بیٹھا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جلوس اور یہ سب چیزیں وہ ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ جو شیطانیہ ہے اس نے کہا کہ اللہ غیر جسمانی نور ہے، اس کے باوجود وہ انسان کی صورت پر ہے، وہ چیزوں کو ان کے پیدا ہونے کے بعد جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی اس نے انکار کیا اور یہ بتایا کہ وہ انسان کی صورت پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے ماننے والے بھی ہیں، ان کو شیطانیہ کہا جاتا ہے۔ رزامیہ، رزام کے ماننے والے ہیں، ماننے والے کا نام، وہ عقیدہ بنانے والے کا نام رزامیہ تھا۔ یہ سب شیعہ ہیں۔ 15واں فرقہ جو ہے شیعہ کا، غلات کی بات چل رہی ہے، یہ مفوضہ ہے۔ اس کے بعد ہے بدعیہ، اس کے بعد ہے نصیریہ اور اسحاقیہ 17ویں میں۔ 18ویں ہیں اسماعیلیہ۔ اسماعیلیہ کے بھی 7 القاب ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ باطنیہ، کرامتہ، حرمیہ، سبعیہ، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو تقریباً ہم نے شیعوں کے 20 فرقوں کے نام تو پڑھ لیے اور مختصر ان کے عقائد کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے۔ اسی پر ہم درس کو ختم کرتے ہیں اور باقی کے جو شیعوں کے 2 فرقے ہیں زیدیہ وغیرہ، اس کو ہم کل شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔